دانا کی اطاعت کرو کہ مطلب پر آوری ہو، اور جاہل کی بات بھول کر بھی نہ مانو کہ اس میں تمہاری سلامتی ہے۔ رحمت کے مستحق یہ تین لوگ ہیں، وہ عالم جس پر جہل کا حکم چلے، وہ شریف النفس جس کا حاکم کمینہ ہو، وہ نیک شخص جس پر کوئی بدکار مسلط ہو۔ جنتی ہمیں اور ہمارے تابع لوگوں کے گھروں کو یوں دیکھیں گے جیسے کوئی انسان آسمان پر ستارے دیکھتا ہے۔ کامل ایمان والے ہو جاؤ، یہ جنت کا راستہ ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ شکر ادا نہ کرنے والے آدمی کے ساتھ احسان کرنا بڑا گناہ ہے، وہ تجربہ سے پہلے کسی پر اطمینان کرنا ہوشیاری کے خلاف ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ جب تم مر جاؤ وہ تم پر روئیں۔ علم سے بڑھ کر کوئی خزانہ مفید نہیں، اور علم سے بڑھ کر کوئی عزت زیادہ سچی اور بلند نہیں۔ ہم اہل بیت جہالت کے اندھیروں کو دور کرنے والے، حکمت کے چراغ اور علم کی کانیں اور علم کے خزانے ہیں، اور ہم حق اور ان کے مبین ناطق اور شاہد صادق ہیں۔ ایمان ایک ایسے درخت کا نام ہے جس کی جڑیں یقین، شاخیں تقویٰ، پھول حیا، پھل سخاوت ہے۔ تین کام ایسے ہیں جن میں کبھی حیا نہیں کرنی چاہیے: مہمان کی خدمت، باپ اور استاد کا ادب، حق کی تلاش۔ لوگوں کا حق یہ ہے کہ وہ ہماری اطاعت اور ولایت کو قبول کریں، اور ان کو اس کے عوض اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بہترین اجر ملے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے وہ خود فریب کی زد میں آ جاتا ہے، اور جو حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ میرے نزدیک دنیا بکری کے ایک بازو سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اپنے حاکم کے ساتھ حماقت سے پیش آنا بڑی جہالت ہے جس سے جان ہلاک ہو سکتی ہے، اور اپنے متحد کے ساتھ نرم برتاؤ نہ رکھنا ایسی نادانی ہے جو انسان کے اخلاق کو داغدار بنا دیتی ہے۔ جس طرح زنگ لوہے کو کھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے بالکل مٹا ڈالتا ہے، ویسے ہی حسد بدن کو کھا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے کمزور بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے جو اس کے اہل ہوں، اور سب سے زیادہ پاک و صاف مال وہ ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ مسلمان وہ ہے جو فکر آخرت میں مبتلا ہو اور اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے سوا کسی کا خوف موجود نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اس کے قلب میں موجود ہو۔ ایمان کا حسن تقویٰ اور پرہیزگاری، اور عبادت کا حسن خشوع اور خضوع ہے۔ خیر خواہی نیک اور شرفا کے اخلاق ہیں، اور دل میں کھوٹ رکھنا، کینہ رکھنا، یہ سب کمینے پن کی علامات ہیں۔ چغل خور کی بات کی تصدیق میں عجلت کا مظاہرہ نہ کرو، وہ بظاہر تمہارا خیر خواہ ہوگا مگر در حقیقت وہ جس کی چگلی کھاتا ہے اس کے حق میں ظالم ہے، مگر جس کے پاس چگلی کھاتا ہے اسے دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیٹ کو حرام چیزوں سے اور اس کی شرمگاہ کو حرام کاری سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ یہ بڑی خوبی کی چیزیں ہیں۔ جب آدمی میں کوئی بری خصلت معلوم ہو
تو اس بات کے منتظر رہو کہ اس میں اس قسم کی اور بھی خصلتیں موجود ہوں گی۔ لوگوں کے سامنے وقار اور سنجیدگی سے رہو اور خلوت میں یاد خداوندی میں مشغول رہا کرو۔ جو کسی ایسے راز کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے دوست کی امانت ہو، بلا شبہ وہ خیانت کرتا ہے۔ اپنے خیالات کو پانی کے قطروں سے زیادہ پاکیزہ رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح خیالات سے ایمان بنتا ہے۔ جب تم کسی مظلوم کو دیکھو تو ظالم کے برعکس اس کی اعانت کرو، اور جب نیک اخلاق کی خواہش رکھتے ہو تو حرام کاموں سے اجتناب برتا کرو۔ خوش آمدی کے دوست نہ بنو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کام کی تعریف کرے گا اور پھر تم یہی چاہو گے اس کے موافق ہو جاؤ۔ زیادہ کلام نہ کرو ورنہ دل تنگ ہوگا، اور حد سے متجاوز نہ کرو ورنہ منہ کے بل گرو گے۔ بخل نہ کرو ورنہ محتاج ہوگے، اور اسراف نہ کرو ورنہ حد سے بڑھنے کی وجہ سے خسارہ اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر نگاہ دوڑائی اور پھر ایسے گروہ کا انتخاب کیا جو ہماری مدد و تائید کرتا، اور وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا اور ہمارے غم کا اثر اس پر بھی ہوتا، اور وہ ہماری مدد و تائید میں اپنی جان و مال کو خرچ کرتا، اور یہی گروہ ہماری جماعت ہے اور ہمارا ان سے تعلق ہے۔ ایمان سے انسان سعادت کی چوٹی اور اعلیٰ درجے کی خوشی کو پہنچتا ہے۔ جب تم دار فنا یعنی دنیا سے منہ پھیر کر دار بقا یعنی آخرت کو چاہنے والے ہوگے تو جان لینا کہ تمہارا تیر نشانے پر لگا ہے، اور پھر کامیابی اور فلاح کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے اور تم ہر طرح کی خیر و فلاح پاؤ گے۔ جو شخص آخرت کی حرص رکھتا ہے وہ دین و دنیا میں کامیاب رہتا ہے۔ جس بندے کا اسلام اچھا ہوتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس بندے کا ایمان خالص ہوگا وہ ہدایت کی دولت پائے گا۔ دین اسلام کے دشمنوں سے مقابلے پر ڈٹے رہو، اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہیں حق کے ستون دکھائی دیں گے اور تم ان پر غلبہ پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اعمال کو رائیگاں نہیں کرے گا۔